السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ، جو لوگ پریشان ہیں اور تیری مدد کے طلبگار ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما اور انہیں اپنی رحمتوں سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ کیا پتہ وہ تمہارا ادھورا حصہ جلد ہی مکمل کر دے، اور کیا پتہ وہ ابھی کن کہنے ہی والا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو نہ شکوہ کرو۔ کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اللہ جسے چاہے اپنی محبت میں مبتلا کر کے سنوار دے۔ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ نیک ساتھی کی دعا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں نے انہیں تمہاری زندگی سے نکالا ہے، کیونکہ میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورہ یاسین تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے ہر بند راستہ کھول دیتا ہے اور بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے ہر بند دروازے کھول دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، تم میں سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ سب سے بہترین دعا وہ ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو مانگا جائے۔ آزمائشوں کے بعد چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائشوں کے بعد اللہ کے معجزے ہیں تمہارے لیے۔ انسان، یا رب مجھ کو جو چاہیے وہ نہیں ملتا، رب جو مل رہا ہے تیرے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے مگر میں خبر رکھتا ہوں۔ میں نے کہا، میں بہت گنہگار ہوں۔ قرآن، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت قبول کرنے والا ہے۔ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے، وہیں سے محبتیں کا زوال ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی سہی، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اگر میں تمہیں درد نہ دوں، تکلیف میں مبتلا نہ کروں تو تم کیسے جان پاؤ گے کہ میں ہی اس کا علاج ہوں۔ چند سکوں میں کہاں وفا ملتی ہے، باپ کے ہاتھ بھی چوم لو تو دعا ملتی ہے۔ تم محبت کی نظر سے انہیں دیکھو یارو، ان کی مسکراہٹ میں جنت کی ادا ملتی ہے۔ آپ کے پیچھے گزری ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بہترین کیا ہے۔ وہ لمحات بھی جب آپ سے سب چھین گیا تھا اور وہ لمحات بھی جب آپ پر عطائیں کی گئی تھیں، اللہ ہی تھا جس نے آپ کی زندگی کے سب سے بدترین حالات میں آپ کو سنبھالا اور اپنی پہچان کروا کے ہدایت دکھائی، اور آپ مستقبل کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ پچھتاوا صرف غلط کاموں تک محدود نہیں ہے، ہم اکثر صحیح کاموں پر بھی پچھتاوا محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے ابن آدم انسان گنہگار ہیں اور بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ عیش و آرام نے مجھے کبھی اپنی طرف متوجہ نہیں کیا۔ مجھے سادہ چیز پسند ہے، جیسے پھول، کتابیں، اکیلے رہنا یا کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا جو مجھے سمجھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کی اولاد، ماں باپ اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا کسی کا گھر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا ایمان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ صرف دکھاوا ہی کرتے ہیں۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ذرہ ذرہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسرے کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ غصے پر قابو پالیں۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا نیک عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم غصے پر قابو پالو، تیرے لیے جنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہوتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیاب ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ تتلیاں پھولوں سے زیادہ حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے کیے جاتے ہیں تو اہمیت پھولوں کی دی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان چاہے جتنا مرضی خوبصورت ہو، اہمیت اخلاق کو دی جاتی ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ بے شک کبھی کبھی گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے وہاں جا کر بسا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ خوشادہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص کہ جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازوں سے زیادہ محفوظ ہے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام
को कुएं में गिराए गए तो उन्हें मालूम नहीं था कि ये नए सफ़र का आगाज़ है, पैगंबरी का सफ़र, बादशाहियत का सफ़र। जहाँ एक दौर ख़त्म होता है वहीं से दूसरा दौर का आगाज़ होता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अक्सर रास्ता समझने तक सफ़र ही ख़त्म हो जाता है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। अगर यही साफ़ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कर सकते, जबकि वो किसी भी तरह ठीक नहीं होती। अल्लाह पर यकीन, घबराओ नहीं, यह मुश्किल वक्त भी अनकरीब गुज़र जाएगा। तुम यकीन रखोगे न अल्लाह पर तो अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। नज़रअंदाज कर दो वह सारे वसीले जो तुम्हारे दिल को बेचैन करते हैं। तुम मदद मांगो अल्लाह से, फिर देखो कैसे मुश्किलात का हल निकल आएगा। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है तो वह किसी को ज़िंदा नहीं गाड़ देता, किसी का रिस्क नहीं रोकता, न ही आसमान से पत्थर बरसाता है। वह बस सजदे की तौफीक छीन लेता है, दिलों पे मुहर लगा देता है, दुनिया के मशगूल में मसरूफ़ कर देता है। और बेशक यह अज़ाबों में बदतरीन अज़ाब है। अल्लाह ताला हम सबको सजदों की तौफीक इनायत फ़रमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए, आमीन। वीडियो पूरी देख कर जाना। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं वह दूसरे को कसूर माफ़ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। खुदा की जन्नत चाहते हो तो उसके बंदों की ज़िंदगी को जहन्नम बनाना छोड़ दो। यही दीन का खुलासा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज़्ज़त घट जाती है तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। कुरान मजीद क़यामत के रोज़ अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा और अल्लाह ताला उसकी सिफारिश कबूल फ़रमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और सीखने वाला बना, आमीन या रब्बुल आलमीन। हर मामले की खूबसूरती नरमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी जिस चीज़ में भी हो उसे खूबसूरत बना देती है, और जिस चीज़ से नरमी निकाल दी जाए उसे बदसूरत बना देती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तहज्जुद के वक्त अगर आँख खुल जाए तो समझ जाओ बुलावा अर्श से आया है। सूरह यासीन तमाम ख्वाहिशात को पूरा करती है। इंसान के 3 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा अल्लाह का, एक अपना और एक हिस्सा कपड़ों का। बस जो हिस्सा अल्लाह का है वह रूह है, जो हिस्सा अपना है वह अमल है, और जो कपड़ों का है वह जिस्म है। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।